اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو کتاب حج، پھر کتاب حج میں بھی کل میں نے ایک مسئلے کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتایا، آج اس کی کچھ تفصیل خلاصے میں بتاؤں گا، باقی عبارت میں پڑھیں گے۔ کتاب حج میں کچھ اصطلاحات آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ حرم، حل، میقات، ٹھیک ہے، احرام، وقوف، عرفات، مزدلفہ، مشعر الحرام، طواف، سعی، تقصیر، حلق، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے نظر آئیں گے۔ پھر ان سب کا میں اردو میں یا سندھی میں آپ کو ترجمہ بھی نہیں سناؤں گا، ایک ہی مرتبہ آپ کو میں نام بتا دوں گا، باقی آپ کو جو ہے کیا ہے میں پھر وہ ترجمہ اس کا مزید نہیں سناؤں گا۔ تو آج ان اصطلاحات میں سے دو چیزوں کا ذکر ہوگا، ایک حرم اور ایک حل۔ ٹھیک ہے بیٹا، حل اور حرم۔ حرم مکہ کے ارد گرد کے مخصوص مسافت کو حرم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ کے ہر طرف 12 میل تک، ٹھیک ہے، یہ حرم کی حد ہے۔ اس حد کے باہر والے علاقے کو حل بولتے ہیں۔ حل یعنی آزادی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آزادی کس حوالے سے؟ بھائی حرم میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ پر بہت سی چیزیں حرام ہو جائیں گی، لیکن حل میں وہ چیزیں حرام نہیں۔ مثلا شکار کرنا، مثلا گھاس توڑنا، کسی درخت کو کاٹنا، حل میں حلال ہے، حرم میں حرام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج کے لیے احرام باندھا، کہاں سے؟ میقات سے، ٹھیک ہے، اور وہ حرم میں بھی داخل ہو گیا اور وہ مر گیا، تو اب وہ اس کے اس حج کو کوئی دوسرا شخص نائب ہو کے کرے گا یا نائب ہو کے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یا ایک شخص ہے جو احرام باندھ کر حرم میں گیا اور پھر کسی کام سے باہر آیا، باہر مر گیا۔ بہرحال فرماتے وہ شخص جس کی استطاعت کا پہلا سال تھا، اس پر پہلے حج واجب نہیں تھا، اسی سال واجب ہوا اور وہ حج کے لیے آ گیا۔ اس نے احرام بھی باندھا، حرم میں بھی گیا، اب مر گیا، تو کہتے اس کی نیابت کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اس نے حج کے ادائیگی میں کوئی سستی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی اس کو آمدنی ہوئی تو یہ حج پہ نکل آیا۔ اچھا، میقات سے پہلے مر جائے تو بھی اس کی نیابت ضروری نہیں۔ میقات کے بعد، احرام سے پہلے، احرام کے بعد، حرم میں، حل میں، کہیں بھی مرے اس کی نیابت واجب نہیں۔ البتہ وہ شخص جس پر مثلا پچھلے سال بھی حج کرنا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، اب اس سال حج پہ آیا ہے، اگر یہ شخص مرے گا تو اس کی نیابت کرنی ہوگی، اس کی طرف سے حج انجام دلوانا ہوگا۔ وہ حج کہاں سے کریں گے؟ نائب کہاں سے لیں گے؟ اگر پاکستانی تھا اور خیرپور کا تھا، یہاں سے اگر نائب لیں گے تو وہ پیسے زیادہ لے گا اس شخص کے بنسبت جو مدینے میں بیٹھا ہے۔ یا مدینے میں کسی کو فون کر دے کہ میرے والد کی طرف سے آپ حج کر دو، آپ کو پیسے دیں گے، یا اس نائب کو اپنے بلد سے بھیجنا ہے، یا اس نائب کو میقات سے بھیجنا ہے، یعنی جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ فی اقوال کثیرۃ، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول جو اچھا سمجھ میں گیا، کہتے ہیں کہ بھائی میقات سے نائب بنانا واجب ہے۔ میقات پہ جیسے لوگ مسجد کے لیے روڈ کے کنارے پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو میقات پہ بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اپنے باپ کا، دادے کا حج کرانا، تو ہم حاضر ہیں، وہاں سے وہ مزدوری کم لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ میقات سے ہی کرانا ہوگا، دوسرا قول یہ ہے کہ بلد سے کرانا ہوگا، یعنی جو اس میت کا شہر ہے وہیں سے کرانا ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اگر وہ خود ہوتا تو بھی یہاں سے جاتا نا،
تو گویا کہ یہاں سے میقات تک جانا مقدمہ ہے کس کا؟ واجب کا، اور واجب کا مقدمہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے، تو نتیجے میں یہاں سے جانا ہوگا۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں شہید ثانی بھائی، راستہ طے کرنا یہ حج کے حقیقت میں کوئی دخالت نہیں رکھتا، لہذا راستہ طے کرنا یہ ایسا مقدمہ ہے جو بے نفس ہی واجب بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی دخالت بھی حج میں نہیں ہے، لہذا وہاں سے حج کرنا ہوگا۔ پھر تیسری توجیہ یہ ہے کہ نہیں بھائی، وہ لوگ جو کہتے ہیں بلد سے حج کرنا ہے، اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرے گھر سے کسی کو نائب کر کے بھیجنا، پھر تو اس کے وصیت کے مطابق عمل کریں گے، ٹھیک۔ البتہ پھر وہ جو حج کا خرچہ ہوگا، میقات سے آگے والا خرچہ تو اصل ملکیت سے اٹھائیں گے، پھر ملکیت ورثہ میں تقسیم کریں گے، باقی میقات سے پہلے والا خرچہ جو ہے وہ اس کے ثلث سے مال سے اٹھائیں گے۔ جو بھی بندہ میراث وصیت کرتا ہے نا بیٹا، تو اس کی ملکیت اگر 3 لاکھ ہے تو اس کی وصیت صرف تیسرے حصے مال میں چلے گی، باقی میں نہیں چلے گی۔ تو 1 لاکھ سے ہم میقات سے پہلے والا خرچہ اٹھائیں گے، باقی خرچہ ٹوٹل ملکیت سے اٹھائیں گے، پھر تقسیم کر دیں گے۔ البتہ اگر اس کے وارث اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جو ہے کیا اصل مال سے اٹھا لیں جہاں سے چاہیں، پھر ایسے ہی کریں گے کہ ہم اس کے اصل مال سے پیسے اٹھائیں گے، اور اس کی وصیت بھی یہ تھی کہ میرے گھر سے کوئی نیابت پہ جائے تو پھر یہاں سے بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مزید ہم عبارت پڑھیں۔ خوب بھائی، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وہ شخص جو مر جائے احرام کے بعد، وَدُخُولِ الْحَرَمِ، بیٹا تھوڑا بہت صرف نحو کو بھی یاد کرتے چلے، پھر واو عطفہ ہے، یہ دخول کو عطف کر رہی ہے کس پہ؟ احرام پہ، اور حرم میں بھی داخل ہو گیا، احرام بھی حرم میں بھی داخل ہو گیا، اجزاء عن الحج، تو یہ اس کا عمل کون سا؟ احرام باندھنا اور حرم میں داخل ہونا، یہ حج سے مجزی ہے، یعنی اس کی طرف سے پھر حج کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سواء مات فی الحل، چاہے اس شخص کی موت کس میں واقع ہو؟ حل میں، یعنی پھر حرم کے حدود میں داخل ہو کے پھر باہر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، ام الحرم، یا یہ حرم میں مرا تھا۔ جب حرم میں مرے گا تو پھر اس کی 2 صورتیں ہوں گی، محرمن ام محلن، چاہے یہ شخص احرام کی حالت میں ہو، چاہے احرام سے کیا ہو؟ آزاد ہو۔ بھائی احرام پہننے کے بعد پھر آدمی احرام اتارتا ہے کیا؟ جی ہاں، ہم لوگ جو حج کریں گے اس حج کا نام ہوتا ہے تمتع، اس حج کا کیا نام ہوتا ہے بیٹا؟ تمتع۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جیسے ہی مکے پہنچے پہلے ہم کیا کریں گے؟ عمرہ کر کے پھر ہم احرام اتار کے یہی کپڑے پہن لیں گے جو ہمارے پاس پہنے ہوئے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو جا کے ہم کیا کریں گے؟ احرام باندھیں گے۔ تو عمرے اور 8 ذی الحج کے بیچ میں تو ہم آزاد ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں مر گیا، کما لو مات بین احرامین، جیسے یہ شخص مر گیا ہو 2 احرام کے بیچ میں، کون سے 2 احرام؟ فی احرام الحج، ٹھیک ہے، ام العمرۃ، حج کے احرام کے دوران اور عمرے کے احرام کے درمیان، ولا یکفی، اور کافی نہیں ہے سلطان شاہ صاحب، مجرد الاحرام، صرف احرام پہن کے مر گیا تو اب یہ حج سے مجزی نہیں ہوگا، بلکہ اب ہم دیکھیں گے کہ حج اس پر کب واجب ہوا تھا اس لحاظ سے۔ وَحَيْثُ أَجْزَأَ، جب اس شخص کا یہ احرام باندھنا اور داخل ہونا اور پھر موت کا واقع ہونا، ٹھیک ہے، یہ سب عمل اگر ایسے ہوں اجزاء جو حج کے لیے مجزی ہوں، تو لا یجب الاستنابۃ، واجب نہیں ہے نائب لینا فی اکمال الحج، حج کے کمپلیٹ کرنے میں۔ مثلا میں کہوں کہ نسیم صاحب فلاں کام تک تو اس نے خود مرحوم نہیں کیے، اسے آگے اس کے اعمال آپ انجام دو۔ وَقَبْلَهُ، اگر اجزاء سے پہلے مر گیا تو تجبو میں بیٹا ہی کی ضمیر مستتر ہے جو جا رہی استنابت کی طرف،
پھر تو استنابت واجب ہو جائے گی. کہاں سے؟ من المیقات، میقات سے. سلطان شاہ، میقات کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ، ہاں نہیں حرم، میقات وہ جگہ ہے جس کو رسول اکرم نے معین کیا ہے احرام و باندھنے کے لیے. والمواقیت تو ستۃ انشاءاللہ پڑھیں گے. مواقیت 6 بعد کہتے ہیں 5 ہے، بڑھ لو پڑھیں. ان کان الحج مستقرا، بھائی نیابت کس صورت میں واجب ہوگی؟ جب اس بندے پر حج کا پکا لیبل لگ چکا ہو کہ تمہیں حج کرنا تھا. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقَرًا، اگر حج مستقر نہیں تھا مشاہد، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سقط، یہ استنابت ساقط ہو جائے گی. سواء تلبس، چاہے یہ مرنے والا شخص حج کے اعمال میں شروع کر چکا تھا، مصروف ہو چکا تھا، ام اللہ، یا حج کا بھی ایک بھی عمل نہیں کیا تھا. ولو مات قبل ذالک، اگر مر گیا اجزا سے پہلے. وکان الحج قد استقر فی ذمتہ، اور حج اس کے ذمے میں پکا ہو چکا تھا. بیٹا پکا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جس سال استطاعت آئی اس کے بعد ایک زمانہ، ایک وقت ایسا گزر گیا جس میں آپ حج کر سکتے تھے اور آپ نے حج نہیں کیا. تو اب اگر آپ کے گھر کو آگ لگ جائے، آپ کی ٹوٹل ملکیت لوٹ لیجئے، پھر بھی حج آپ پر واجب ہے. حج کا وجوب آپ سے ساقط نہیں ہوگا. بھائی استقرہ کیسے حج پکا ہوتا ہے؟ بین اجتمعت لہ شرائط الوجوب، جمع ہو گئی ہوں اس شخص کے لیے حج کے واجب ہونے کی شرائط. وہ مضى علیہ، اور گزر چکا ہو اس بندے پر بعدہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اجتماعی شرائط، شرائط کے جمع ہونے کے بعد مدت گزری ہے. یمکن ہو، اس شخص کے لیے ممکن تھا فیہا، اس مدت میں، استیفاء جمیع افعال الحج، جو حج کے تمام افعال کو انجام دے سکتا تھا. بیٹا مثلا 2019 میں اس کے پاس پیسے آئے تھے، پھر 2019 کے ماہ ذی حجہ میں یہ حج کے افعال کو انجام بھی دے سکتا تھا. یہ 20 میں حج پہ گیا اور مر گیا، تو اب اس کے لیے نیابت ضروری ہے. فلم یفعل، انجام دے سکتا تھا لیکن اس نے انجام نہیں دیا. قضی عنہ، تو قضا کی جائے گی. قضا کی جائے گی بمعنی اس کی طرف سے حج کرایا جائے گا. من بلد ہی، کہاں سے حج کرائیں گے اس کی طرف سے؟ اس کے شہر سے جہاں کا یہ ہے. فی ظاہر روایت، یہ بات کا خلاصہ تو میں نے نہیں بتایا. کہتے ہیں روایت سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ نیابت کہاں سے کرائیں گے؟ اس کے شہر. بھائی روایت مفرد ہے یا جمع؟ مفرد. جبکہ ایک روایت سے مطلب ظاہر نہیں ہوتا، 4 روایت سے ظاہر ہوتا ہے. پھر تو جو ہے کیا کہتا؟ ظاہر روایات. اور روایت کیوں کہا؟ کہتے بھائی مولویوں کے پاس سب حل ہیں. الف لام یہ کیا ہے؟ یہ مثلا جنس والا ہے، تو یہ پھر مفرد پہ دلالت نہیں کرے گا، بلکہ اس کے معنی میں کیا ہوگا؟ فعلا ہوگا اور وسعت ہوگا. الاولا، بہتر ہے، ان یراد بال الجنس، یعنی یراد بروایت، جن سے روایت، ایک روایت نہیں بلکہ بہت ساری روایت ہیں. لأن ذالک، اس لیے کہ یہ جو ہم نے بلد والی بات کی ہے کہ بلد سے نائب لیا جائے گا، ظاہر و اربع روایات، 4 روایت سے ظاہر ہوتا ہے. وہ روایت کہاں پر نقل ہوئی ہیں اقبال صاحب؟ فی الکافی، کتاب کافی میں. اظہرھا، ان روایات میں سے سب سے جو زیادہ اس مطلب میں ظاہر ہے، یعنی ظہور رکھتی ہے کہ میت کے بلد سے نائب لیا جائے گا، وہ روایت احمد بن ابی نصر، روایت ہے جناب احمد کی جو بیٹا ہے ابو نصر کا. ٹھیک ہے. اب بیٹا اس کا بھی اگر مذاق والا ترجمہ کریں، جو بیٹا ہے نصر کے باپ کا. ابی نصر یعنی نصر کا باپ، پھر ابن ابی نصر یعنی نصر کے باپ کا بیٹا. ٹھیک ہے. ان محمد ابن عبداللہ، اس نے روایت کس سے نقل کی ہے؟ محمد ابن عبداللہ سے. قال، وہ محمد ابن عبداللہ کہتا ہے، سألت ابو الحسن رضا،
میں نے مولا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، یموتو جو مر جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فیوسی پھر وہ وصیت کرتا ہے. بیٹا اس کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ مر گیا پھر وصیت کی، یعنی مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی بالحج. کس کی وصیت کی تھی مشاہد؟ حج کی، کہ میری طرف سے حج کرانا. اب یہ راوی کیا پوچھا، من این یحج عنہ، اے میرے امام پھر کہاں سے، کون سی جگہ سے اس کا حج کرایا جائے، یعنی اس کے گھر سے، اس کے ملک کے بارڈر سے، میقات سے، مدینے سے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ قدر مال ہی، اس کی مال کی دیکھیں حیثیت اور مقدار کیا ہے. مال زیادہ ہے تو گھر سے کرو، ٹھیک ہے. ان وسعہ مالہ، اگر اس حج کے کام کی وسعت رکھتا ہے میت کا مال، فمن منزل المیت، تو میت کے گھر سے نائب، گھر بعین مانا یعنی اسی شہر سے نائب لیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَسَعْهُ، اگر اس حج نیابتی کے لیے مال میں وسعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مال ہو اور من منزل ہی دونوں میت کی طرف سے مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو پھر فمن الکوفہ دے، پھر کوفے سے آپ نائب لیں، کیونکہ کوفہ بھائی سعودی کے ہمارے نسبت مثلا کیا ہے قریب. فَإِن لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ، اگر کوفے سے بھی مال میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ حج ہو سکے، فَمِنَ الْمَدِينَةِ، تو پھر مدینے سے جو کیا ہے وہ نائب لیا جائے گا. وَإِنَّمَا جَعَلَهُ ظاہر روایت، بے تحقیق مصنف صاحب نے بلد کو کہا کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ روایت صریح ہے بلد کے بارے میں، ٹھیک ہے. لِإِمْكَانِ أَنْ يُرَادَ بِمَالِهِ، ممکن ہے کہ ارادہ کیا گیا ہو بمال المیت، جو یہ جو ہم کریں کہ میت کا مال، اس سے کیا ارادہ کیا جائے، وہ مال کا ارادہ کیا جائے، این ہو، جس مال کو خود میت کر کے گیا، یہ 3 لاکھ ہیں، اس سے میرا حج کرانا. اجرتن للحج بالوصیت، وہ مال معین کیا ہے کہ حج کی اجرت دی جائے، اور وہ بھی وصیت اس نے کی تھی، ٹھیک. فإنه، پھر تو شان یہ ہے، یتعین الوفاء بہ، ضروری ہے کہ وفا کی جائے یعنی پورا کیا جائے، بہی اس کی وصیت کو، مخروج ما زاد عن اجرته من المیقات، جب کہ ہم نکالیں گے وہ مال جو اجرت حج میں زائد ہے میقات ہے، یعنی میقات سے 1 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، اگر ہم اس کے گھر سے حاجی کو بھیجیں تو 1.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. تو میقات کے خرچے سے گھر والا خرچہ کتنا بڑھا جناب رضا؟ میقات سے 1 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، گھر سے 1.5 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، 50,000، ٹھیک ہے. وہ من السلف سے، وہ جو اضافی مال خرچ ہو رہا ہے وہ اصل مال سے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ مال کے 1/3، مال کے 3 حصے سے ہم جو ہے وہ اٹھائیں گے. اجماع، اس پر اجماع ہے. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ، بے تحقیق اختلاف اس بات میں ہے، فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ، اس نے وصیت مطلق کی. بیٹا کیا اس نے اس میں کوئی نہ اپنے بلد کی بات کی نہ غیر بلد کی بات کی، ایک. دوسرا یہ کہ اس نے جو وصیت کی اس میں مال کو معین نہیں کیا کہ اس مال سے حج کراؤ، بس یہ لکھ کر گیا یا 2 بندوں کو کہہ کر گیا کہ میرے بیٹوں کو کہنا کہ میری طرف سے حج کرا دیں. اور علماء ان علیہ حجت الاسلام، یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اس بندے پر ایک اسلامی حج تھا، اس نے وصیت نہیں کی، لیکن مجھے پتا تھا. وَلَمْ يُوصِ بِهَا، اور اس بندے نے وصیت نہیں کی، کس کی بیٹا؟ حجت الاسلام کی. تو کیا کرے؟ وَالْأَقْوَى الْقَضَاءُ عَنْهُ مِنَ الْمِيقَاتِ خَاصَّةً، قول اقوی یہ ہے کہ بھائی صاحب ہم حج کی قضا کرائیں گے، ٹھیک ہے، میقات سے، خاصتاً فقط، یعنی میقات سے اس طرف ہو، نیابت کا کرانا واجب نہیں ہے. بھائی کیوں مشاہد؟ یہاں آپ علم اصول کا فائدہ لیں. میقات سے آگے تو نائب بنانا واجب ہے، لیکن بلد سے نائب بنانے کے بارے میں ہمیشہ کہ آیا واجب ہے، یعنی اصالت البراء زندہ باد، وہ کہتے کہ نہیں آپ پر واجب نہیں ہے. اصالت البراء من الزائد، زائد من المیقات،
یعنی میقات سے جو اس طرف والا حصہ ہے وہ واجب نہیں. وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ الْحَجِّ، یہ بھی دلیل دے رہے ہیں کہ میقات سے ہمیں نائب لینا ہوگا. بھائی واجب جو چیز ہم پر ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے. انو سے میت کی طرف سے ہم حج کریں. وَالطَّرِيقُ لَا دَخْلَ لَهَا فِي حَقِيقَةِ الْحَجِّ، اور بھائی یہ جو راستہ ہے اس کی تو کوئی دخالت نہیں ہے حج کی حقیقت اور حج کی جو ہے کیا ہے اصلیت میں. یہ وہ وجوب سے دلیل دے رہے کہ نہیں اپنے بلد سے حج کریں گے. وہ وجوب و سلوکہا، کہتے بھائی واجب ہے اس راستے کو طے کرنا من باب المقدمت، کس عنوان سے؟ مقدمے کے عنوان سے. جب ذل مقدمہ واجب ہو جائے گا تو مقدمہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. وَالتَّوَقُّفُ السُّلُوكِ عَلَى مَعُونَةٍ، اور یہ جو راستے کو طے کریں گے یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے خرچہ چاہیے. 2 دن سفر کروں گا تو کھانا بھی کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا؟ کھانا کھاؤں گا. پھر بیچ میں گاڑی کا کرایہ وغیرہ دوں گا. وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا، پھر تو واجب ہے کہ جناب خود اس مقدمے کی بھی قضا کی جائے عن البلد، اس کی شہر سے. جیسے اصل حج واجب ہے ایسے حج والا راستہ طے کرنا بھی واجب ہے، تو وہ اس کے گھر سے ہم راستہ طے کریں گے، وہیں سے نائب بنائیں گے. فرماتے یندفع، بیٹا یہ یندفع خبر ہے کس کی؟ وہ وجوب و سلوکہا یندفع. یہ جو آپ مقدمے اور ذل مقدمے کی بات کرتے ہیں ہم اس کو دور بھگا دیتے ہیں. کیوں؟ بِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْوَاجِبِ، اس لیے کہ واجب کا مقدمہ اذا لم تکن مقصودۃ بالذات، جب وہ ذاتی طور پر مقصود نہ ہو، لا تجب، پھر واجب نہیں. بیٹا میں آپ کو کہتا ہوں 2 کلو گوشت لیا. گوشت کہاں پر ملتا ہے؟ بازار میں. تو 2 کلو گوشت خریدنے کے لیے آپ کو بازار تک جانا ہوگا، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ موبائل کے ذریعے بھی گوشت منگوا سکتے پھر کیا بازار تک جانا واجب ہے؟ بس اس سے معلوم ہوا کہ یہ بازار تک سفر طے کرنا یہ گوشت کے خریداری کا حصہ نہیں ہے. اصل ہمارا مقصد کیا ہے کہ گوشت ملنا چاہیے. تو شریعت کا بھی مقصد یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج ہونا چاہیے. اب راستہ طے کریں نہ کریں، بھاگتا ہوا جائے، دوڑتا ہوا جائے، آہستہ جائے، سو کر جائے، بیٹھ کر، اس کی کوئی دخالت نہیں. اذا لم تکن مقصودۃ بذات لا تجب، جب وہ مقدمے میں ذاتی طور پر بیٹا کوئی ہماری دلچسپی نہیں ہے تو وہ مقدمہ واجب بھی نہیں ہوتا ہے. وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَهُوَ یعنی یہ راستے کا طے کرنا ہونا اس حج کے مسئلے میں كذلك ایسے ہی ہے. اصل ہمارا مقصد حج ہے، راستہ طے کرنا ہمارا مقصد نہیں. وہ من ثم، کہتے کیا دلیل ہے کہ راستہ طے کرنا حج کا حصہ نہیں ہے؟ اس کے لیے سائنس سلطان شاہ کچھ مثالیں دیتے ہیں. فرماتے ہیں لو سافر ظاہلا، اگر کوئی شخص مکے کی طرف سفر تو کرتا ہے ظاہلا بے معنی غافلا، لیکن حج کی نیت سے غافل ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میقات پہ جیسے ہی پہنچا دیکھا کہ سب احرام پہن رہے، چلو میں بھی احرام پہن لیتا ہوں، تو اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح ہوگا. کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ راستے کا قصد کرنا ضروری نہیں ہے. اصل ہمارا حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میقات سے. میقات سے تو اس نے احرام بھی باندھ لیا تو یہاں پر اس کا حج صحیح ہو جائے گا. اور اسی طرح سے مجنون ہے، کوئی پاگل تھا وہ یہاں سے نکل پڑا، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ جو میقات پہ پہنچا تو عقل مند ہو گیا. اب اگر وہ احرام باندھ کر حج کرے تو حج صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ حج صحیح. اگر راستہ بھی واجب تھا تو اس نے راستہ تو جو ہے کیا ہے وہ وجوب کی نیت سے انجام ہی نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. ثم کمل قبل الاحرام، پھر وہ پاگل جو ہے کیا ہے کامل ہو گیا احرام سے پہلے. او آجر نفسہ فی طریق لغیرہ، یا کوئی شخص آجر نفسہ اپنے نفس کو مزدوری پہ دیتا ہے فی طریق لغیر الحج، ٹھیک ہے، راستے میں، لیکن حج کی نیت سے نہیں جاتا. کہتے ٹھیک ہے میں آپ کا باورچی ہوں، جہاں کہیں کہ میں آپ کو کھانا پکا کے دوں گا، ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے میقات پہ اس کا بھی قصد ہو گیا کہ میں حج کر لوں تو حج صحیح ہے، ٹھیک. اور حج متسکیا، یا کوئی شخص حج کرتا ہے بھیک مانگتے ہوئے بدون الغرامہ، اس کے بعد خرچہ بھی نہیں تھا، بھیک مانگتا ہوا چلا گیا. اور پھر نفقت غیری، یا اپنی جیب سے حج نہیں کیا، کسی اور کی جیب سے حج کیا ہے. اور غیر ذالک من الصوارف، یا اس کے علاوہ اور وہ چیزیں
جو اس کی نیت کو ہٹا رہی ہیں ان جعل طریق مقدمۃ للواجب، کہ وہ اس راستے کو طے کرنے کو حج کا مقدمہ نہیں بنا تھا. وہ بھائی اس لیے مکے جا رہا ہے کہ حاجیوں کی جا کے جو کیا ٹنڈ کرے گا، بال مونڈے گا اور پیسے کمائے گا. تو اس کی نیت جو ہے کیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میں جاؤں تاکہ یہ راستہ بھی میرا حج کی خاطر ہو، اس کی نیت ہی کچھ اور ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ وَرَدَ مُطْلَقًا، اور بہت ساری احادیث تو ایسی جو مطلق آئی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ ہاں اگر میت پہ حج واجب تھا تو اس کی طرف سے حج کرانا ہوگا. مطلق ہے، نہ انہوں نے میقات کا ذکر کیا ہے نہ انہوں نے بلد کا ذکر کیا ہے. فی وجوب الحج عنہ، بھائی واجب ہے حج کرنا اس کی طرف سے. وہ لا یقتضی، وہ یہ اطلاق تقاضا نہیں کرتا ہے زیادتاً علی افعال الحج المخصوصہ، کہ حج کے جو مخصوص اعمال ہیں اسے اضافی کوئی چیز واجب نہیں ہے. والاولا، پر مطلب بہتر ہے حمل هذه الاخبار، ہم حمل کریں ان اخبار کو جو بلد والی باتیں کہہ رہی تھیں. مال و عین قدرا، اگر وہ مال کی مقدار معین کر جاتا ہے. ويمكن حمل غیر هذا الخبر منها، اور ممکن ہے کہ ہم حمل کریں اس حدیث کو، ٹھیک ہے، نہیں اس حدیث کے علاوہ جو دوسری احادیث ہیں، علی امر آخر، ایک اور امر پر. وہ اور امر کیا ہے؟ اگر قرائن ہمیں گواہی دیں کہ میت کی نیت یہ تھی کہ میرے شہر سے حج کرایا جائے، پھر تو ٹھیک ہے ہم اسی کے شہر سے حج کرائیں گے. معذاف سندیا، جبکہ یہ جو بلد والی حدیث ہے بیٹا اس کی سند بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں؟ بس ضعیف ہے، اس کے راوی اچھے نہیں ہیں، اور اس میں ایک جو بڑا خطرناک راوی ہے وہ ہے کیا؟ اشتراک محمد ابن عبداللہ، ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ. بیٹا وہ فی سند ھذا الخبر، وہ اس خبر کے سند میں آیا ہے. وہ مشترک ہے کس میں؟ بین ثقت ہے. ایک محمد ابن عبداللہ ایسا ہے جو قابل بھروسہ ہے، دوسرا وہ ہے جو ضعیف یعنی فقہ جعفریہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا وہ ہے، اور تیسرا وہ جو مجہول، پتہ نہیں شیعہ ہے سنی ہے عادل ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ روایت نقل کرتا تھا لیکن اس کی حالات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو نتیجے میں ہم یوں کہیں گے کہ بھائی یہ جو حدیث بلد والی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم حمل کریں گے ایک اور جگہ کا ہے امر پر، یعنی قرائن بلد کے ہوں تو پھر یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بلد سے حج کرایا جائے. ورنہ اصل ہمارا مقصد یہ کہ میت کی طرف سے جو کیا ہے وہ حج ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ